مسیح کے زندہ اور جلالی ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آج کا جو موضوع ہے، آج کا جو میسیج ہے، یہ بڑا اہم اور یہ بڑا خاص ہے۔ میرا ایمان ہے اور یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگ ان دنوں میں خاص کر ایماندار جو ہیں، کلیسیائیں جو ہیں، ان سچائیوں سے واقف ہو۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے میک اپ کے بارے میں۔ ہم اس کو دیکھیں گے کہ آج میک اپ اتنا عروج پر کیوں ہے، فیشن اتنا عروج پر کیوں ہے، اس کو ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے خدا کے کلام میں سے پہلا پطرس اور اس کے 3 باب کی 4 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ 4 آیت سے لے کر 6 آیت تک میں لکھا ہے، بلکہ تمہاری باطنی اور پرشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ اور اگلے زمانہ میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سنوارتی اور اپنے اپنے شوہروں کے تابع رہتی تھی۔ میرے عزیزو، اس جگہ پر بزرگ پطرس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ جب ہم اس کو 3 آیت سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو، یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا۔ میرے عزیزو، جب میں نے اس چیز کا مطالعہ کیا، اس کو تاریخی طور پر جب میں نے اسٹڈی کی، اس کے آرٹیکلز جب میں نے پڑھے، میک اپ کا آغاز کہاں سے ہوا، اس کو کہاں سے شروع کیا گیا، تو میرے سامنے کچھ ہسٹوریکل چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئی۔ یہاں پر رومیوں کی تہذیب جو تھی اس کے ساتھ کچھ لوگ اس کو منسوب کر رہے تھے، کچھ مصر کے ساتھ اس کو محسوب کر رہے تھے کہ میک اپ کا جو آغاز ہے مصر سے ہوا تھا یا یونان سے ہوا تھا۔ اس طرح کے آرٹیکل میرے سامنے دیکھنے کو مجھے ملے تھے، لیکن در حقیقت یہ آج میک اپ جو ہے پوری دنیا کے اندر عروج پر کیوں ہے، نمبر 1 پر کیوں ہے۔ آج اگر ہم ٹک ٹاک پر جب اس کو دیکھتے ہیں تو ٹک ٹاک پر ایسے ایسے فلٹر آ چکے ہیں جہاں انسان جو حقیقت میں ہوتا ہے، اس کی تصویر، اس کی شکل ایک دم جو ہے وہ بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے فلٹر جو ہیں ٹک ٹاک پر ایجاد کر دیے گئے ہیں اور لوگ بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے مزے کے ساتھ اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور اکثر کہتے ہیں فلٹر لگا کر بات کرو، تم سادے اچھے نہیں لگ رہے، یعنی کہ ایک چہرے کو اس طرح کا بنایا جاتا ہے فلٹر کے اوپر۔ اور جب سنیپ چیٹ پر ہم غور کرتے ہیں تو سنیپ چیٹ پر بھی ایسے ایسے فلٹر آ چکے ہیں، کہیں پہ لوگ کتا بن رہے ہیں، کیٹ بن رہے ہیں، اور بہت سے ایسے فلٹر ہیں جو حیران کن ہیں، اور لوگ ان چیزوں پر غور اور فوکس نہیں کرتے کہ اسپرچولی طور پر ان کا کیا پیچھے مقصد ہے، کیا پیچھے منصوبہ ہے۔ لیکن لوگ بڑی خوشی کے ساتھ ان چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ ان چیزوں پر فخر کر کے اور ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ چیزیں بہت ہی عروج پر اس وقت ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ یعنی ٹک ٹاک کے جو فلٹر ہیں بڑے فیمس ہوتے جا رہے ہیں، سنیپ چیٹ کے جو فلٹر ہیں وہ بڑے فیمس ہوتے جا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے ریزن کیا ہے، کیا مقصد ہے ان ساری چیزوں کا؟ آج پوری دنیا میں یہ اتنی کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ ان چیزوں کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کے پیچھے ریزن، جب ہم خدا کے کلام کے مطابق ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تاریخی طور پر ان جب چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو میرے سامنے وہی پھر آیت آتی ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 17 باب کی 26 آیت میں جو بات لکھی ہے کہ اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا، اور کہ لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی تھی اس دن تک جب تک نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا۔ اور جیسا لوط کے دنوں میں تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے تھے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے، لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا اور آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا۔ اب پطرس کے خط میں لکھا ہے، اس کے پہلا پطرس اس کے 3 باب کی 3 آیت میں ہی لکھا ہے، اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو، یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ ہو، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ میک اپ کو ہالی ووڈ کے اندر دیکھیں تو یہ ہائی سطح پر استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی کہ نمبر 1 پر ہے کہ لوگ کس طرح اپنے چہرے کو ایک دم سے میک اپ کے ذریعے سے
بدل دیتے ہیں. ایسی ایسی چیزیں، ایسے ایسے کیمیکلز آج پوری دنیا میں استعمال کیے جا رہے ہیں. لیکن ان کا آغاز بیسک ہوا کہاں سے، ان کا سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ اگر فلم انڈسٹری کے اندر ہم ان کو دیکھیں، آپ ہالی ووڈ کے اندر اس کو دیکھ لیں، بالی ووڈ کے اندر اس کو دیکھ لیں کہ میک اپ جو ہے ایک خواہش سطح پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں. اگر آپ اسپرچولی طور پر اس کو ریسرچ کریں تو آج فیشن اور میک اپ نمبر 1 پہ جا رہا ہے. اس قدر میک اپ اور فیشن جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو، سر گوندنا، سونے کے زیور، طرح طرح کے کپڑے. بائبل مقدس ان باتوں کی سخت مذمت کرتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا آغاز کہاں سے ہوا. اور جیسے میں نے آپ کے سامنے جو آیت رکھی ہے کہ خداوند نے 2 زمانے جو ہیں ان کی طرف ہمیں اشارہ دیا ہے کہ یہ 2 زمانے ایسے تھے کہ جب خدا جو ہے وہ غضبناک ہو چکا تھا، اور خدا نے زمین پر جب نظر کی تو سب کچھ جو ہے وہ بدلا ہوا تھا، سب کچھ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا تھا. ہر چیز کے اندر ایک بڑی تبدیلی ہے، ہر چیز کے اندر ایک بڑی تبدیلی تھی. یعنی کہ خدا کے کلام کے خلاف ہر بندہ، ہر شخص، ہر قوم جو ہے وہ ہو چکی تھی. اور جب میک اپ کا کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا، باریک بینی کے ساتھ جب اس کا مطالعہ کیا جائے، جب اس کو اسٹڈی کیا جائے تو میرے عزیزوں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا. ہنوک کی کتاب اس کے باب 8 میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ ہنوک کی کتاب اس کے پہلے باب 8ویں باب کی پہلی آیت میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ میک اپ کا آغاز کہاں سے ہوا تھا. اور بہت سے لوگ اس بات پر بھی سوال اٹھاتے ہیں ہنوک کی کتاب کے بارے میں، تو اس کا ریفرنس میں ہمیشہ آپ کو دیتا ہوں جو کہ یہودا کے خط میں لکھا ہے، اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا ہے. ہنوک کے بارے میں ذکر ہے یہودا کے خط کے اندر. اور اب جو کاسمیٹکس کی جو بات کی جا رہی ہے، میک اپ کی جو بات کی جا رہی ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میرے آنے سے پہلے نوح کا دور اور لوط کا دور ہوگا. تو اب ہنوک کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، ابھی یہ آپ سب کے سامنے میں پڑھنے لگا ہوں کہ میک اپ کا آغاز کہاں سے ہوا ہے. اور لکھا ہے، اور عزازیل نے مردوں کو تلواریں، جھریاں، ڈھالیں اور چھاتی کے تختے بنانا سکھائے، اور انہیں زمین کی دھاتیں اور ان پر کام کرنے کا فن اور کنگھی اور زیورات اور اینٹی مونی کا استعمال سکھایا، اور پلکوں کی خوبصورتی اور ہر قسم کے مہنگے پتھر اور تمام رنگ برنگے ٹیکسچر. اور وہاں بہت بے دینی پیدا ہوئی اور انہوں نے زنا کیا اور وہ گمراہ ہو گئے اور اپنی تمام راہوں میں بگڑ گئے. آگے سمجاز ہے جو فرشتے تھے، 200 فرشتے جو زمین پر اترے تھے، انہوں نے انسانوں کو یہ ساری چیزیں سکھانا شروع کی. اب یہاں پر میرے عزیزو ذکر ہے اینٹی مونی. اینٹی مونی کیا ہے؟ اس کا جب ہم ٹرانسلیٹ اس کو کر کے دیکھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے اینٹی مونی کا؟ یہ ہے سرما. سرمے کا طریقہ کار سارا کس نے بتایا تھا؟ ان فرشتوں نے انسانوں کو سکھایا تھا. یہاں پر یہ صاف لکھا ہوا ہے، اینٹونی میم کا استعمال سکھایا. کس نے؟ ان فرشتوں نے، جو 200 فرشتے اترے تھے جن کے بارے میں یہودا کے خط میں لکھا ہے، اس کے پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا. یہ ان کے بارے میں اس جگہ پر لکھا ہوا ہے. یہ انہی فرشتوں کا ذکر ہے جن کا ذکر ہنوک کی کتاب میں ہے کہ 200 فرشتے جو اترے تھے اور زمین پر آ کے، یہاں پر ساری ڈیٹیل ان کے بارے میں لکھی ہے کہ زمین پر انہوں نے آ کے کیا کیا کہ ہر چیز کا کنگھی اور زیورات، کیا کنگھی اور زیورات اور اینٹی مونی کا استعمال سکھایا، اور پلکوں کی خوبصورتی اور ہر قسم کے مہنگے پتھر اور تمام رنگ برنگے ٹیکسچر. ٹینچر کیا ہوتے ہیں؟ ٹینچر اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلکا رنگ. اس کو اردو میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب نکلتا ہے رنگ یا ہلکا رنگ. ہر طرح کے رنگ جو آج میک اپ کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں، ہر طرح کی سرخی، پاؤڈر، جو بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں میرے عزیزوں، یہ جو ہنوک کی کتاب میں فرشتے آسمان سے اترے تھے اور انہوں نے جب آدم کی بیٹیوں کے ساتھ شادیاں کی تو ساری ٹیکنیک جو ہے یہاں پر ساری چیزیں لکھی ہیں. کسی نے جادو کرنا، سورج کی نشانیاں اور چاند کا راستہ، اور جیسے ہی ہر ایک چیز کے بارے میں
बादलों के बारे में इन फरिश्तों ने इंसानों को सिखाना शुरू किया था। जी तो मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद आप सबके साथ हो। मैं कोशिश करता हूं कि छोटी वीडियो में इस सारी इन्फॉर्मेशन को मैं आप तक पहुंचा सकूं। मेरा पीछे बेसिक मकसद ये है कि आज जो पूरी दुनिया के अंदर बुराई हो रही है, जिस तरह इंटरनेट पर है, सोशल मीडिया पर है, आज टिकटॉक पर आप देखते हैं कि किस तरह की सारी एक्टिविटी हो रही है। मेरा बेसिक मकसद ये है कि हम जो ईमानदार हैं, खुदा पर ईमान रखने वाले लोग हैं, इन सारी बुराइयों से, गुनाह से महफूज रहें और इन सारी चीज़ों से दूर रहें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो। तो मेरे अजीज़ों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है उस पर भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन हो वो आप सब तक पहुंच सके। सो खुदावंद आप सबके साथ हो और इस मैसेज को आप ज़रूर पढ़ें, सुने, स्टडी करें और आगे अपने अजीज़ व कारब जो हैं उन तक भी शेयर करें। खुदावंद आप सबके साथ हो।